جو شاہ رخ ارجمند صاحب ہے، بڑا فلمی سا نام ہے، تو شاہ رخ ارجمند صاحب کل نہیں تھے اپنی سیٹ پر. جج صاحب کہتے رہے اور بجا طور پر بتائیں نا ذرا کیا ایشو ہے کہ ملاقات کی پابندی ہے، وہ تو بتائیں. چند دن پہلے ایک اڑتی خبر آئی اور وہ یہ تھی کہ جو بنی گالا ہے تزئین و آرائش، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ نے عمران خان کو بیچ دیا. کچھ لوگ پھر یہ بات کرنے والوں کو گالیاں دے رہے ہیں. لیکن اگر بشریٰ بی بی کا کردار دیکھیں کیا کیا نہیں کر رہی، کئی بابے، کئی تعویذ، گنڈے، سوئیاں چبھنا، بہت کچھ کر رہی ہے. السلام علیکم، میں امداد سمرو. تحریک انصاف کے لیے دو اچھی خبریں ہیں. ایک خبر ہے بشریٰ بی بی کی رہائی اور دوسری عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کی ملاقات. یہ دونوں خبریں جو ہیں ان کا حالیہ دنوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. یعنی آئینی ترامیم میں تحریک انصاف نے سہولت کاری کی اور اس سہولت کاری کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، یا پھر حکومت کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا تھا، جتنی سختی کر سکتے تھے کر لی، اور اب مزید وقت بشریٰ بی بی کو جیل میں رکھنا ممکن نہیں تھا اس لیے ان کو رہا کیا گیا، یا کوئی ڈیل ہوئی ہے. ڈیل کی خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیا ڈیل ہوئی ہوگی بشریٰ بی بی کی عمران خان صاحب بشریٰ بی بی کی رہائی کے لیے؟ کیا انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بے وفائی کی ہے، یا پھر یہ عمران خان صاحب کا بندوبست تھا کہ کم از کم اپنی اہلیہ کو تو رہا کروا لیں؟ تو اس بندوبست کے لیے عمران خان صاحب نے کیا دیا ہوگا، کیا لیا کیا دیا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی قربانی تو کہیں پی ٹی آئی نے نہیں دے دی، یہ سوال مسلسل کیا جا رہا ہے. کیونکہ میں نے جیسے گزارش کی کہ جو چند دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم، اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا تقرر بطور چیف جسٹس اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا مائنس ہو جانا چیف جسٹس کے عہدے کے لیے، تو اس میں پی ٹی آئی کی سہولت کاری، اور اس سہولت کاری کے بدلے میں کیا پی ٹی آئی نے یہ کچھ حاصل کیا ہے یا مزید کچھ پی ٹی آئی کو ملے گا؟ سوال ہے. کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایسا ہی کچھ مسلم لیگ نون نے کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن اور اس کے بدلے میں نواز شریف صاحب کی رہائی. نواز شریف صاحب چند دن پہلے قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن سے کچھ دن پہلے وہ رہا ہو کر باہر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ان کی ایکسٹینشن کا آ جاتا ہے قمر جاوید باجوہ کی، اور مسلم لیگ نون اس میں سپورٹ کرتی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور جو یہ ڈیل کی خبر کہاں سے آ رہی ہے؟ خبر کہ جی بشریٰ بی بی ایک ڈیل کی وجہ سے رہا ہوئی ہے، اور وہ ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ کل بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات تھے کہ جو ان کو رہا کر دیا جائے، اور پھر روبکار بلکہ جاری نہیں ہو سکی تھی کیونکہ متعلقہ جج جو تھے شاہ رخ ارجمند صاحب، بڑا خوبصورت نام ہے شاہ رخ ارجمند، اور ارجمند نام سن کے پھر مجھے وہ جب وی میٹ فلم ہے وہ مجھے یاد آ جاتی ہے، اس کی کرینہ کپور کی اور شاہد کپور کی، میرا خیال ہے وہ بڑی زبردست مووی ہے، وہ مجھے یاد آ جاتی ہے. بڑا اچھے گانے ہیں، بڑی خوبصورت جگہ پہ فلمائی گئی ہے. تو جو شاہ رخ ارجمند صاحب ہے، بڑا فلمی سا نام ہے، تو شاہ رخ ارجمند صاحب کل نہیں تھے اپنی سیٹ پر، تو کل روبکار جاری نہیں ہو سکا تھا، تو کل رہائی نہیں ہوئی تھی. اور پی ٹی آئی والے چیختے چنگارتے رہ گئے کہ جناب رہا کیوں نہیں کر رہے، جج کو اغوا کر لیا گیا، یہ ہو گیا، جج کو ایجنسیوں والے لے گئے. اور آج اچانک خبر آ گئی کہ بشریٰ بی بی رہا ہو کر چلی گئی اور پی ٹی آئی والے وہاں پہنچے ہی نہیں. تو پھر آج پھر پی ٹی آئی کے دوست، میں سن رہا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کو کہ وہ چیخ رہے تھے کہ جی ہمیں تو کہا گیا تھا کہ 3 بجے رہا ہوں گی، تو ہم نے تو اپنے کارکنوں کو 3 بجے کا ٹائم دیا تھا، لیکن انہوں نے 2 بجے رہا کر دیا. اب یہ کوئی تک نہیں ہے کہ ہمارے کارکن کیوں نہیں آئے، یہ صرف اور صرف ایک ایکسکیوز تھا، کیونکہ مکمکہ اتنا کم از کم ہوگا کہ جی رہا ہو رہی ہیں لیکن کارکن بندہ نہیں آنا چاہیے وہاں پہ، اور بندہ نہیں تھا وہاں پہ. مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پر تھیں اور وہ ٹویٹ بھی کرتی رہیں، تو ان کے اوپر پھر سوال اٹھاتی ہیں عمران خان صاحب کی سالی صاحبہ، بشریٰ بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو صاحبہ. وہ کہتی ہیں کہ جی اتنا عرصہ یہ کہاں تھی اور آج وہ پہنچ گئی ہیں، یعنی صرف دکھانے آ گئی ہیں بشریٰ بی بی کو کہ میں ہوں، میں آپ کے لیے، کیونکہ وہ ترجمان ہے بشریٰ بی بی کی. تو اب لڑائیاں اس حد تک ہیں کہ بشریٰ بی بی کی ترجمان کے اوپر بشریٰ بی بی کی بہن سوال اٹھا رہی ہیں، اور بشریٰ بی بی کی رہائی کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ تو نہیں ہے. اور پھر عمران خان صاحب سے ملاقات، آج اس پر بھی میں آتا ہوں. پہلے پھر بشریٰ بی بی کی جو رہائی کا منظر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے، اور پھر جو ڈیل کی خبریں ہیں وہ کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈیل کی حقیقت کتنی ہے اور کہا کیا جا رہا ہے ڈیل کے متعلق. تو عمران خان صاحب کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تھا. جسٹس اعجاز
اسحاق صاحب کی عدالت میں عمران خان صاحب کی بہن نے کہا مجھے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، عدالت کا آرڈر تھا کہ 18 تک جو پابندی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ملاقات کروائی جائے، ملاقات نہیں ہو رہی، توہین عدالت انہوں نے پھر بلایا سرکاری وکلاء کو اور ان سے جج صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی بڑے مسائل ہیں تو سیکورٹی کے ایشوز ہیں، اس لیے پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے، نوٹیفیکیشن دکھایا گیا پرانا بھی نیا بھی۔ جج صاحب کہتے رہے اور بجا طور پر پوچھتے رہے کہ جی بتائیں نا ذرا سیکورٹی کا ایسا کیا ایشو ہے کہ ملاقات کی پابندی ہے، وہ تو بتائیں۔ تو پھر جج صاحب نے کہا چلے سیکورٹی ایشو ہے نا تو عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کی اور بہن کی ملاقات ویڈیو لنک پر کروائیں۔ تو انہوں نے وکیل جو تھے سرکاری انہوں نے اعتراض کیا، تو پھر جج صاحب جو ہیں وہ مشتعل ہو گئے، بپھر گئے، انہوں نے کہا نہیں پھر ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، پھر اب 3 بجے عمران خان کو یہاں پیش کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کریں، یہاں ان سے ان کے وکلاء کی اور بہن کی ملاقات کروائیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ آرڈر، اب اس پر حکومت عمل کیسے نہ کرتی؟ تو حکومت نے ایک بیچ کا راستہ نکالا اور وہ یہ کہ جی عمران خان صاحب سے ہم ان کے وکلاء کی جیل میں ملاقات کروا دیتے ہیں۔ 3 اکتوبر کو عمران خان کی ملاقات بند ہوئی تھی، اس کے بعد ایک ملاقات 26ویں آئینی ترمیم کے دوران کروائی جاتی ہے، مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو ڈیلیگیشن ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتا ہے کہ جب عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں، ہم ان کے سامنے ڈرافٹ رکھتے ہیں، ہم تو ایگری ہیں، ہم تو تیار ہیں۔ یہ میرا خیال ہے 19 تاریخ کی بات ہے، تو 19 تاریخ کو ملاقات کروائی جاتی ہے عمران خان صاحب سے، ان کی پارٹی رہنماؤں کی 5 رکنی وفد جاتا ہے، ملاقات کر آتا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب اور اپنا علی ظفر صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور ایک اور صاحب ہے، ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور ملاقات کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ جی ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کرنا، وہ ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت پی ٹی آئی کا وفد جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، شعیب شاہین اور فیصل چودھری صاحب جو عمران خان کے وکلاء ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک طرف وکلاء پہنچے عدالت اپنا اڈیالہ اور بشریٰ بی بی گھر میں چلی گئی اپنے۔ چند دن پہلے، اب میں آتا ہوں عمران خان سے ملاقات، ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت ابھی وکیل جو ہے اپنا عمران خان صاحب کے وہ صرف اڈیالہ پہنچے ہیں۔ اب اندر ملاقات کے لیے وہ جا پاتے ہیں نہیں جا پاتے، ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا نکلتا ہے وہ اگلے ولاگ میں ڈیٹیل جب تک آ جائے گی تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ لیکن چند دن پہلے ایک اڑتی خبر آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ جو بنی گالہ ہے اس کی تزئین و آرائش شروع کر دی گئی ہے۔ وہ تزئین و آرائش کیوں ہے؟ جی عمران خان کی رہائی کا تو امکان نہیں ہے، بشریٰ بی بی کی رہائی کا کوئی چانس نہیں تھا، تو تزئین و آرائش کیوں ہو رہی ہے؟ سوال تو تھا، لیکن بہرحال وہ اس کی تصدیق اس طرح نہیں ہو سکی تھی۔ تو مجھے آج جب بشریٰ بی بی کی رہائی ہو گئی ہے تو مجھے یاد آ گیا 2007 کو جب نواز شریف صاحب نے پہلی بار واپسی کی اٹیمپٹ کی تھی اسلام آباد میں، جب ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا ستمبر میں 2007 میں، تو اس سے پہلے مجھے پتہ چلا تھا، مجھے کچھ میرے سورسز نے بتایا تھا کہ جو اپنا فارم ہاؤس ہے جاتی عمرہ کا، وہاں جو نواز شریف صاحب کا گھر جس کا نام ہی پی ایم ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس، اس کو اور باقی آس پاس جتنے بھی وہاں پر اندر بنگلوز ہیں ان سب کو، کیونکہ سب کا الگ الگ ہے، مریم نواز کا الگ ہے، شہباز شریف صاحب کا الگ، حمزہ شہباز کا الگ، ان کی والدہ مرحومہ کا ایک الگ سے تھا، تو وہ سب کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے۔ تو پھر میں نے سورسز وغیرہ لڑا کے اور میں اندر چلا گیا تھا وہاں، پھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہاں پہ سارا کچھ تزئین و آرائش ہو رہی ہے اور میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا۔ تو یہ بھی یعنی جو تزئین و آرائش ہفتہ 10 دن پہلے ہو رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں پہلے طے ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عدالتی احکامات ہی صرف کام آئے، نہیں، کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا پیچھے۔ اب وہ کیا ہو رہا تھا پیچھے، اس پر میں تو صرف اور صرف آپ کو واقعات بتاؤں گا، لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ نے عمران خان کو بیچ دیا ہے، کچھ لوگ پھر یہ بات کرنے والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، پھر مریم ریاض بھٹو صاحبہ جو ہے وہ ان کو جواب دے رہی ہیں کہ عمران خان کو کل نہ عمران خان کے ساتھ بشریٰ نے بے وفائی کی نہ آج کریں گی، وہ تو صرف عمران خان کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے 9 ماہ جیل میں رہی ہے۔ وہ جو کہہ رہی ہیں مریم ریاض بھٹو صاحبہ کہ جی بشریٰ بی بی صاحبہ کو عمران خان کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے جیل میں رکھا گیا، بہت حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن اگر بشریٰ بی بی کا کردار دیکھیں تو بشریٰ بی بی تو موجودہ آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے اور فیض حمید کو آرمی چیف بنوانے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہی ہوتی تھی، وہ کئی بابے، کئی تعویذ، گنڈے، سوئیاں چبھنا، بہت کچھ کر رہی ہوتی تھی۔ اور پھر ان کی آڈیوز ہیں
کہ غداری سے جوڑ دو، تو ان کا ایک کردار تھا. لیکن بہرحال وہ ان کا رہا ہونے سے پہلے بنی گالہ کی تزئین و آرائش بتا رہی ہے کہ معاملات پس پردہ چل رہے تھے. کیا چل رہا ہوگا؟ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بننے جا رہے تھے پاکستان کے آئین کے پرانے بندوبست کے مطابق جو 26 فہمی ترمیم کے ذریعے تبدیل ہو چکا. وہ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو متنازع بنایا. بار بار کہا کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور اکتوبر میں اور اس کے بعد نومبر دسمبر تک کی حکومت چلی جائے گی اور وہ 4 حلقے کھولیں گے اور حکومت کو گھر بھیج دیں گے. اور یہ بات پی ٹی آئی والے برملا ہر ٹاک شو پہ کہہ رہے ہوتے تھے. تو پھر منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنا فرض سمجھ لیا. اور سیاستدان بہت سیانے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے، وہ اس پر کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا، اور قاضی صاحب نے خود بھی کہا کہ جی میں نہیں ایکسٹینشن لوں گا. لیکن پھر حکومت کچھ اور کرنے جا رہی تھی، کچھ اپنا اسٹیبلشمنٹ کچھ اور ترامیم کرنا چاہ رہی تھی. لیکن سیاستدان سیانے ہوتے ہیں، وہ اپنی پوٹلی میں سے پرانا بندوبست نکال کر لے آئے کہ جی بنائے نا آئینی عدالت، کریں ترمیم، اور اس میں 3 سینئر موسٹ جج صاحب جو ہیں، جج صاحبان میں سے کسی ایک کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا لیں، یہ کر لیں. تو منصور علی شاہ صاحب کا راستہ بھی رک جائے گا، آئینی عدالت بھی بن جائے گی، آنے والا چیف جسٹس جو ہے وہ کم از کم عام مقدمات تک محدود رہے گا، اور وہ جو سیاسی عدم استحکام عدالت سے پیدا ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا. تو سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خوف کا استعمال بڑا خوبصورتی سے کیا، منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا، یہ آفریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے، اور معاملہ اب آگے آئینی عدالتوں کی طرف جا رہا ہے. لیکن اس میں پی ٹی آئی کا کردار کیا ہے؟ اس میں پی ٹی آئی ظاہر ہے وہ اگر چاہتی بھی تو اس کو نہیں روک سکتی تھی. لیکن سارا کچھ یہ بات میں نے جس دن سینٹ اس رات جب ترامیم ہو رہی تھی 21 کو، تو سینٹ کے اجلاس میں میں نے گزارش کی تھی سینٹ کے اجلاس کے دوران کہ بڑا سموتھلی تقریریں ہوئی اور چلے گئے، واک اوور دے دیا پورا کا پورا. اور اسی طرح قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی تقریریں لمبی لمبی کی، لیکن سموتھ اجلاس ہوتا رہا، پوری کی پوری سہولت کاری پی ٹی آئی نے کی. آگے چلتے ہیں. جب کمیٹی بنی پارلیمانی کمیٹی، تو پارلیمانی کمیٹی میں پی ٹی آئی کا ووٹ صورتحال کو بدل سکتا تھا. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی تھی 12 رکنی جو چیف جسٹس کے تقرر کا فیصلہ کرتی. اس 12 رکنی کمیٹی میں 4 ووٹ مسلم لیگ نون کے، 1 متحدہ قومی موومنٹ کا، 1 جے یو آئی ایف کا، 3 پیپلز پارٹی، 3 پی ٹی آئی. یعنی 12 میں سے 6 تو ایک طرف تھے نا، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. ایک طرف اس لحاظ سے کہ پیپلز پارٹی نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنائیں. جے یو آئی ایف کا ووٹ منصور علی شاہ صاحب کے حق میں تھا، 7 ووٹ ہو گئے. اور اگر پی ٹی آئی اجلاس میں ہوتی تو 4 ووٹ ہو گئے، یعنی پیپلز پارٹی اور جے یو ایف کے ووٹ ہو جاتے 4، اور اگر پی ٹی آئی ہوتی تو پھر 7 ووٹ ہو جاتے. اور پھر 1 ووٹ مزید چاہیے تھا تو متحدہ قومی موومنٹ کو کسی نہ کسی شکل میں قائل و مائل کیا جا سکتا تھا. لیکن اس امکان کے پیش نظر تحریک انصاف جو ہے وہ ایوان میں نہیں، اس میں اجلاس میں نہیں آئی. تو یہ سہولت کاری کی خوبصورت شکل تھی. اب اس ڈیل کا تعلق بشریٰ بی بی کی رہائی سے ہے یا نہیں ہے، لیکن سہولت کاری تحریک انصاف نے بھرپور کی. جس طرح میں نے گزارش کیا کہ نواز شریف صاحب نومبر 2019 میں جلاوطن ہوتے ہیں، اور کچھ دن کے بعد قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملتی ہے، اور مسلم لیگ نون اس ایکسٹینشن کو سپورٹ کرتی ہے. جب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی اس کو اپنا پارلیمنٹ کے ذریعے سے ایکسٹینشن پر قانون سازی کریں، تو مسلم لیگ نون غیر مشروط سپورٹ کرتی ہے. اور اب تو باتیں کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ جی ہم نے نواز شریف کی رہائی کے بدلے میں ڈیل کی تھی. کھلی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے، تو یہ ڈیل بشریٰ بی بی نے نہیں کی، یہ ڈیل پھر عمران خان نے کی ہے. یا عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، جیل میں بیٹھے ہوئے تو ڈیل کسی اور نے کر لی. جیل میں بیٹھے ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو رابطہ نہیں ہو سکتا تھا. آج جو ملاقات ہوگی، ملاقات کے بعد جو باہر باتیں آتی ہیں تو پتہ چل جائے گا کیا ہوا. لیکن سہولت کاری پی ٹی آئی نے ضرور کی ہے. سی بی ایم شاید ہوئے ہیں کہ جی آپ ذرا انسان بنے، بندے بنے، ہم آپ کے ساتھ رعایتیں کرتے ہیں، نرمیاں کرتے ہیں. تو یہ رہائی ایک طرح سے ایک معاملات کو پی ٹی آئی کے ساتھ بہتر کرنے کی ایک کوشش ضرور ہو سکتی ہے. کیونکہ
جو بشرا بی بی ہیں ان کے لیے وہ دھاگے ٹونے والا معاملہ تو اپنی جگہ ہے ہی نا، کہ وہ دھاگے ٹونے کرتی ہیں اور یہ کرتے وہ کرتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں جو دوسرا معاملہ پی ٹی آئی والا۔ اب فیصل ووڈا صاحب تو ظاہر ہے کلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے تجزیے ٹھیک ثابت ہو۔ تجزیے نہیں، فیصل ووڈا صاحب کی تو انفارمیشن ہوگی نا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک کوئی کہتے ہیں کہ وہ جرنلسٹ ہیں، مجھے نہیں پتہ جرنلسٹ ہیں کہ نہیں ہیں، ان کا نام ہے اپنا سلمان درانی صاحب، ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ لکھا ہوا ہے جرنلسٹ، لیکن پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک سمجھوتے کے تحت بشرا بی بی تو باہر آ جائیں گی، لیکن خان صاحب کے باہر آنے کا فی الحال کی کوئی امید نہیں با اثر ذرائع۔ ان کو مریم ریاض جو بشرا بی بی کی بہن ہے وہ جواب دیتی ہیں کہ جو ڈیل کر کے باہر آئے اس پر لعنت، اور جھوٹوں پر تو اللہ نے خود اپنی لعنت بھیجی ہے۔ بشرا عمران کبھی بھی کوئی ڈیل کریں گی اور نہ ان کے لیے ہم نے یا خان نے کسی کو کہا، نہ علی امین نے ڈی چوک سے بھاگ کر کسی سے اس بارے میں کوئی ڈیل کی۔ یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی علی امین کا بھاگنا شاگنا یہ سارا کچھ اس میں ڈیل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال یوسف زئی جو آج آگے یہ پی ٹی آئی کے اندر جو افراتفری انتشار ہے اس کی عکاسی کرتی ہے۔ مثال یوسف زئی جو آج آگے تھیں، بشرا بی بی کی ترجمان بھی ہیں، ان کے بارے میں لکھتی ہیں مریم ریاض صاحبہ۔ مشال بی بی آپ آج کیوں کورٹ پہنچی ہیں کارروائی ڈالنے، جبکہ آپ کا کوئی رول نہیں رہا بی بی کے کیسوں میں آپ نے تو کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ کوئی پٹیشن کب فائل ہوئی۔ برائے مہربانی کام کر کے کریڈٹ لیا کریں، ورنہ جس کا کریڈٹ بنتا ہے اسے لینے دیں۔ یعنی یہ کسی اور نے سارے کام کیے ہیں اور آپ کریڈٹ لینے آ گئی ہیں۔ فیصل ووڈا صاحب، جیسے میں نے کل بتایا تھا آج بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی، وہ رہا ہو گئی ہیں اور کوئی کیس بھی نہیں نیا، وی آئی پی طریقے سے ان کی گاڑیاں بھی اندر جانے دیں۔ جیسے بتایا تھا عمران خان بھی آج اپنے وکیلوں سے ملاقات کریں گے اور 26 اکتوبر سے ان کا جیل میں ریگولر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے ہوا میں تیر نہیں چلاتا، قوم سے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا، یعنی جو کچھ ڈیل ہوئی ہے وہ میں نہیں چھپاؤں گا۔ اب یہ ہے عمران ریاض خان صاحب، ابھی اگین پی ٹی آئی میں، کیونکہ صرف پارٹی کے اندر دو دھڑے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے ولاگرز، یوٹیوبرز، پی ٹی آئی کے جو کی بورڈ وارئرس ہیں، جو جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بیچارے دانشور دن رات بشرا بی بی کی کردار کشی کرتے رہے، پھیپھڑے پھاڑ کر ان کے وعدہ معاف گواہ بننے کے دعوے کرتے رہے، آج وہ سب کہاں ہیں؟ جب بشرا بی بی صرف عمران خان کی اہلیہ ہونے کی بنا پر 9 ماہ کی جیل کاٹ کر باہر نکلی اور بدستور اپنے شوہر کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ یاد رہے بشرا بی بی کو اس جرم میں جیل میں رکھا گیا جو آج تک کسی بھی دوسرے وزیر اعظم کی بیوی کے لیے جرم نہیں قرار پایا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ، اور یہی تقریباً ٹویٹ میرے دوست شوکت بسرا صاحب نے بھی کیا۔ تو اب یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ اب میں آتا ہوں جو سین ہے رہائی کا۔ بشرا بی بی کی رہائی تقریباً 2 بجے کے قریب، 2 بجے کے آس پاس ہوتی ہے، اور وہ ایک سفید کلر کی گاڑی میں، بڑی گاڑی ہے، اس میں وہ پراڈو شراڈو ہے، اس میں وہ بیٹھتی ہیں، اور چند کارکن اور چند وکلا وہاں ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا۔ اچانک ایک گاڑی نکلتی ہے اور پولیس کا ہوٹل بچتا ہے، تو اس گاڑی کی طرف لپکتے ہیں، پھول چھول پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھی بشرا بی بی جو ہے وہ رک جائیں، ان کے ساتھ کوئی بات کریں، صحافی کے ساتھ کوئی گفتگو کریں، لیکن گاڑی شوٹ نکل جاتی ہے اور وہاں کوئی نہیں رکتا، اور کوئی ایسا سیکیورٹی کا بھی کوئی بہت بڑا بندوبست نہیں تھا۔ تو اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی ہم نے تو کارکنوں کو کہا تھا 3 بجے آئیں، تو اصل میں کارکنوں کو کال نہیں دی گئی تھی۔ اگر آپ نے کارکنوں کو ان کی رہائی 3 بجے تھی تو آپ کال 1 بجے دیتے ہیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ اس طرح کی رہائی کو ایک جو ہے وہ ایک سیلیبریٹ کرتی ہے، تو وہاں پر نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اور ماحول بنانا تحریک انصاف کو آتا ہے، لیکن ظاہر انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ماحول بھی نہیں بنانا، چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ اب تک میں نے آپ کو سامنے چیزیں رکھی ہیں جو ڈیولپمنٹس ہیں، وہ اس چیز کی چگلی کھاتی ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے۔ اب اس ڈیل میں عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کی رہائی کے علاوہ کیا ملے گا، اور کیا یہ ڈیل، اور اسی ڈیل کے تحت کل کو اگر شاہ محمود قریشی رہا ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے پی ٹی آئی کا رویہ کیا ہوگا، یہ بھی بڑا سوال ہے۔ اگلے ولاگ میں ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔